أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا وتقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. مومنوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو عہد اللہ تعالیٰ سے کیا تھا انہیں سچا کر دکھایا. بعض نے تو اپنا عہد پورا کر دیا اور بعض موقع کے منتظر ہیں اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور اگر چاہے تو منافقوں کو سزا دے یا ان کی توبہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا بہت ہی مہربان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو غصے بھرے ہوئے ہی نامراد لوٹا دیا. انہوں نے کوئی فائدہ نہیں پایا اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ خود ہی مومنوں کو کافی ہو گیا. اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا اور غالب ہے. اور جن اہل کتاب نے ان سے ساز باز کر لی تھی انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے قلعوں سے نکال دیا اور ان کے دلوں میں بھی رعب بھر دیا کہ تم ان کی ایک گروہ کو قتل کر رہے ہو اور ایک گروہ کو قیدی بنا رہے ہو اور اس نے تمہیں ان کی زمینوں کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا وارث کر دیا اور اس زمین کا بھی جس کو تمہارے قدموں نے روندا نہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم زندگانی دنیا اور زینت دنیا چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا دوں اور تمہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں. اور اگر تمہاری مراد اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر ہے تو یقین مانو کہ تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست اجر رکھ چھوڑے ہیں. اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو بھی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی سہل سی بات ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 30. محترم حاضرین عزیز ماں بہنوں یہ 21ویں پارے کا بالکل اخیر حصہ ہے. یہاں پر الحمدللہ 21واں پارہ مکمل ہوا اور آئندہ درس سے انشاءاللہ 22ویں پارے کا آغاز ہوگا. یہاں اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ احزاب کے تناظر میں کہ مومنوں میں کچھ ایسے جنہوں نے اپنا عہد پورا کر دیا. اب عہد پورا کرنے سے مراد کیا ہے؟ اس ضمن میں بخاری کی روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت میرے چچا کے بارے میں نازل ہوئی. حضرت انس کے چچا کا نام بھی انس ہی تھا، انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت انس کہتے ہیں کہ میرے چچا کے نام پر ہی میرا نام رکھا گیا انس.
تو یہ کہتے ہیں یہ میرے چچا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ اصل مسئلہ یہ تھا جس کی تفسیر ترمذی کے اندر تفصیل کے ساتھ آئی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جنگ بدر اچانک پیش آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اصحاب کرام کو مکلف نہیں بنایا تھا، اس لیے کہ اصل مدعا اور مقصود قافلے کی تلاش تھی، کافروں سے جنگ لڑنا مقصود نہیں تھا، لیکن اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین سے مدبیر کرا دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اصحاب کرام کے پر ذمہ داری نہیں ڈالی تھی کہ ہر کوئی ہمارے ساتھ چلے، بلکہ یہ کہا کہ تمہیں اختیار ہے، جو چلنا چاہے چلے اور جس کو نہ چلنا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اختیار دیا گیا۔ تو میرے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو پائے، اور انہیں اس بات کا بڑا کمک تھا کہ میں اتنے اہم غزوے کے اندر جو کہ مشرکین سے پہلی مدبر تھی، پہلی جنگ تھی، کیوں شریک نہیں ہو سکا۔ تو انہوں نے دل میں عہد کیا تھا کہ اللہ جب بھی موقع دے گا تو میں اللہ کے سامنے اپنی جواں مردی اور بہادری کا مظاہرہ کروں گا، اللہ کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں۔ یہ فرق یاد رکھیے گا۔ کل کتاب توحید کے اندر ایک بڑا مدعا اہم یہی گزرا ہے، جس میں امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب باندھا ہے کہ الخوف من الشرک، شرک سے ڈرنا، اور اس میں سب سے پہلی چیز جس کا تذکرہ کیا ہے وہ ہے ریاکاری، اس لیے کہ یہ ہماری عبادتوں کے اندر گھسی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی اس کا مقصود یہ تھا کہ اللہ کو دکھاؤں گا، لوگوں کو نہیں دکھاؤں گا۔ چنانچہ جب موقع ملا احد کے موقع پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا کہ جنت کی پنہائیاں اس کی وسعت آسمان و زمین کی طرح ہے۔ وہ کھجوریں کھا رہے تھے، کھجوریں ایک طرف رکھ دی اور کہا کہ مجھے احد کے اس پار سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور اس کے بعد میدان کارزار میں اترے اور انتہائی بے باکی کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے جسم پر ضرب یعنی مار، نیزوں اور تیروں کے 80 سے زیادہ زخم لگے تھے، 80 سے زیادہ۔ اور میری پھوپھی ربی بنت نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں انگلی کی پور کی بنیاد پر پہچانا۔ یہ فن اور یہ صلاحیت اور یہ ملکہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے، اور خاص طور تو آج تو ہمارے درمیان اس چیز کو تو پہچانا ہی جا سکتا ہے، یہ صرف عربوں کے اندر پایا جاتا تھا کہ اللہ نے انہیں یہ فن عطا کیا تھا کہ انسان کے تعلق سے بڑی آسانی کے ساتھ اس کے ایک جسموں سے اور باڈی کے حصے سے پہچان کر لیا کرتے، ورنہ انگلی کے پور سے کس کو پہچانا جائے گا کہ کس کی انگلیاں ہیں؟ اب جس موقع پر 80 سے زیادہ زخم لگے ہوئے تو کیسے پہچانا جائے گا؟ اور یہ سب زخم سامنے کی جانب سے تھے، یہ بھاگ نہیں رہے تھے، مردانہ وار لڑ رہے تھے، دشمنوں سے مقابلہ کر رہے تھے، ایسے میں یہ انہیں زخم لگے تھے۔ تو انگلی کے پور سے تو اللہ نے عربوں کو یہ صلاحیت عطا کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عرب بڑا بیوقوف ہوتا ہے، وہ بیوقوف نہیں، نرم و مزاج ہوتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، سب سمجھتا ہے۔ اللہ نے انہیں اتنی صلاحیت عطا کی ہے، ایک مرتبہ ایک انسان کو اوپر سے نیچے دیکھتے ہیں تو پورا اسکین کر لیتے ہیں کہ اس کے عادات، اخلاق، مزاج کیا ہیں، فوراً پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ نے انہیں اتنا جینیس اور ذہین بنایا ہے، اور یہ خوبیاں اللہ تعالیٰ نے عرب کے علاوہ دیگر لوگوں کے اندر نہیں عطا کی ہے، یہ خوبیاں انہی کے اندر ہے۔ بلکہ بخاری کی روایت میں کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوڈان کے رہنے والے، حبشہ کے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کے رہنے والے لوگ رنگت کے اعتبار سے سیاہ ہوتے ہیں، گہرا رنگ ہوتا ہے، پکا رنگ ہوتا ہے، لیکن ان کے جو بیٹے تھے اسامہ انتہائی خوبرو اور بہت خوبصورت تھے۔ اب لوگوں کے درمیان یہ تشویش کا مسئلہ بنا ہوا تھا، تشویش کا باعث کہ باپ ایسا ہے اور بیٹے کے درمیان اتنا نمایاں فرق کیسے ہے۔ تو ایک مرتبہ بخاری کی روایت میں ہے کہ قیافہ شناس وہ مدینہ آیا، اور مدینہ آنے کے بعد حضرت زید اور اسامہ باپ بیٹے ایک ہی کمبل، ایک ہی چادر اوڑے ہوئے سو رہے تھے، چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، صرف پیر باہر نکلے تھے۔ تو پیروں کو دیکھنے کے بعد اس نے کہا ان هذه الاقدام بعضها من بعض، یہ دونوں پیر ایک دوسرے سے نسبت رکھتے ہیں، باپ بیٹے کے پیر ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی بہت خوش ہوئے، یعنی لوگوں کے درمیان ایک ڈاؤٹ تھا وہ کلیئر ہو گیا کہ حقیقت میں یہ باپ بیٹے ہیں، گرچہ رنگت کے درمیان کافی فرق پایا جاتا ہے لیکن حقیقت میں یہ باپ بیٹے۔ آج تو ٹھیک ہے ڈی این اے کا زمانہ ہے، میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، آسانی کے ساتھ پتہ لگا لیا جاتا ہے،
لیکن یہ وہ زمانہ تھا جب اس کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو یہ عرب لوگوں کی خصوصیات تھی۔ حضرت ربیع بنت نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں اپنے بھائی کی ناش کو صرف ان کے پوروں سے پہچان سکی۔ یہ پور جو ہوتا ہے انگلی کا بالکل کنارے کا حصہ، اس بنیاد کے پر پہچان سکی کہ ہاں یہ میرا بھائی ہے، انس بن نضر ہے۔ اور اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہاں پر بتانے کا مقصود یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا۔ انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا جب آپ کو مکہ سے مدینہ لا رہے تھے کہ اللہ کے رسول جس طرح ہم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح آپ کی حفاظت کریں گے، بلکہ اس سے بڑھ کر کریں گے، اور ویسا ہی کیا۔ جنگ احد میں دیکھیے 12-13 اصحاب کرام جو انصاری تھے یکے بعد دیگرے جب آپ کے پر شدید حملہ ہو رہا تھا اپنے آپ کو آگے پیش کر دیا، اپنے سینے کے پر تیر روکتے جاتے، ایک شہید ہوتا دوسرا آتا، اس کے بعد وہ شہید ہوتا تیسرا آتا، اس کے بعد چوتھا آتا۔ 12-13 اصحاب کرام یکے بعد دیگرے شہید ہوتے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر فداکاری کا، جانثاری کا ایسا یادگار موقع آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ یہ افسانے نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اور انہی بنیادوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور اس سے بڑا اعزاز کسی جماعت کو نہیں دیا جا سکتا ہے اللہ کی رضامندی کا۔ نیز ایک دوسری روایت جسے بخاری نے روایت کیا ہے کہ موسیٰ بن طلحہ کہتے ہیں جب میں معاویہ کے یہاں گیا تو انہوں نے کہا میں تمہیں خوشخبری نہ سناؤں؟ میں نے کہا ضرور سناؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ طلحہ ان لوگوں میں سے تھے جو اپنی ذمہ داری پوری کر چکے۔ قرآن نے کیا کہا کہ مومنوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو عہد اللہ سے کیا تھا انہیں سچا کر دکھایا، اللہ سے جو وعدہ تھا پورا کر دیا، اور بعض اپنے عہد کے انتظار میں کہ موقع ملے گا تو پورا کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طلحہ انہی لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے عہد اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا۔ یہ وہ بزرگ ہیں جو جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنے ہاتھ کے پر تیر روکتے تھے، جو تیر آتا اپنے ہاتھ پر روکتے، دائنا ہاتھ شل ہو گیا، بالکل زخمی ہو گیا اور روکنے کے قابل نہیں رہا، بایاں ہاتھ لگا دیا، جو بھی تیر آتا اسے اپنے ہاتھوں پر روکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچنے دیتے۔ یہ اصحاب کرام کی جانثاری ہے۔ اب آگے قرآن مجید نے کہا لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، ایسا اس لیے کہ جو سچے ہیں، یعنی جن لوگوں نے جو زبان سے کہا اسے کر دکھایا، اللہ ایسے سچوں کو ان کا بدلہ عنایت کرے اور منافقوں کو عذاب دے اگر چاہے، یا تو ان کی توبہ قبول کرے۔ یہاں منافقوں کو تنبیہ بھی کی جا رہی ہے، نفاق سے توبہ کر لو یہ بہتر ہے، اور بعض لوگوں نے توبہ کیا بھی جو پہلے منافق تھے لیکن بعد میں توبہ کرنے کے بعد پکے مسلمان بن گئے، ایسے کچھ اصحاب کرام تھے۔ نیز آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ احزاب کے بعد کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو غصے بھرے ہوئے ہی نامراد لوٹا دیا۔ ایک مہینے تک مدینہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، کچھ ہاتھ نہیں آیا، بلکہ انہیں نامراد لوٹایا۔ یہاں ایک خاص اس آیت کو نازل کرنے کا مقصود جو اس کے ضمن میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس جنگ میں عمرو بن عبد اد یہ مشرکین مکہ کا بڑا پہلوان مانا جاتا، بلکہ اسے 1000 آدمیوں کے برابر مانا جاتا تھا، اتنا بہادر اتنا طاقتور تھا۔ اور جب یہ ایک جگہ کے پر سے خندق میں دیکھتا ہے کہ یہاں سے راستہ مل جائے گا اور وہ پار کر کے آگے بڑھا، تو وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور کے پر اسے اکسایا، کچھ ایسی باتیں کہیں کہ وہ جذبات میں آ گیا، جوش میں آ گیا۔ اور یہ ٹرک ہوتی ہے، معلوم ہے کہ سامنے والا بڑا طاقتور ہے، اس کے پاس قوت بہت زیادہ ہے اور وہ بڑا دلیر اور بہادر بھی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذہانت سے کام لیا، اسے پہلے ذہنی طور کے پر ڈسٹرب کر دیا، کچھ ایسے باتیں کہیں جس سے وہ انتہائی جوش اور جذبے میں آ گیا، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ اپنے ہوش کے پر اپنے جوش کو غالب کر چکا ہے، تو لڑنا آسان ہو گیا۔ حضرت علی نے ایک ہی مرتبہ میں ایسا وار کیا کہ اس وار کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ پہلے اس کے تن کے پر سر تھا کہ نہیں تھا، ایک ہی حملے کے اندر اس کو ختم کر دیا۔
مشرکین نے جب دیکھا کہ ہمارا اتنا بڑا شہزور، اتنا بڑا پہلوان جو 1000 آدمیوں کے برابر مانا جاتا تھا، ایک ہی مرحلے کے اندر مار دیا گیا، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ایک مرحلے کے اندر نہ لڑ سکا نہ کوئی وار کر سکا، مار دیا گیا فوراً۔ تو اس کی لاش کے لیے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ 10,000 درہم دیں گے، اس کی لاش ہمیں دے دیجیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیارا سا جواب دیا۔ آپ نے کہا لاش تم مفت میں لے جاؤ، ہم مردوں کی قیمت نہیں کھایا کرتے کہ ہم مردوں کی لاش کی قیمت کھائے، لے جاؤ انہیں ایسے ہی۔ اصل چیز تھی اسے مار دینا، مار دینے کے بعد تمہاری قوت، تمہاری شان و شوکت ختم ہو گئی، ہمارا کام پورا ہو گیا۔ ہمیں ان چیزوں سے مطلب نہیں ہے جو جس پر تمہاری نگاہ ہوتی ہے، دنیا کے پر، پیسوں کے پر، ہماری نگاہ وہ نہیں ہے، ہماری نگاہ آخرت کے پر ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب یہ جنگ ختم ہو گئی، مشرکین چلے گئے، تو ہوئی بن اخطب جس نے، یہ پہلے بنو نذیر کا تھا، اسے جلا وطن کرنے کے بعد خیبر چلا گیا، اور جب جنگ احزاب ہوئی تو یہ لوٹ کر آیا، اور لوٹ کر آنے کے بعد کعب بن اشرف کو، کعب بن اسد جو کہ بنو قریظہ کا سردار تھا، اس کے پاس گیا اور اسے بھڑکانے لگا، یہاں تک کہ اس کے بارے میں پوری تفصیلی روایات جو آتی ہے کہ جس وقت یہ بنو نذیر کے سردار کے پاس گیا، کعب بن اسد کے پاس، تو کعب بن اسد گرچہ یہودی تھا لیکن سلجھا ہوا تھا، تو جیسے ہی ہوئی بن اخطب اس کے قلعے کے پاس آیا، ابھی جنگ احزاب جاری ہی تھی، ختم نہیں ہوئی تھی، تو یہ وہاں جا کر کعب بن اسد کو بھڑکانے کے لیے پہنچا، تو کعب بن اسد نے قلعے کا دروازہ ہی بند کر لیا کہ اسے اندر ہی مت آنے دو، یہ آئے گا فتنہ پیدا کرے گا، اس کو آنے ہی مت دو۔ لیکن ہوئی بن اخطب یہ وہاں گیا اور جانے کے بعد بہلا پھسلا کر قلعے کا دروازہ کھلوانے پر راضی کر لیا، اور اس کے بعد چکنی چپڑی باتیں کرنا شروع کر دیا، اور وہاں آنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ کعب، میں تمہارے پاس زمانے کی عزت اور چڑھتا ہوا سورج لے کر آیا ہوں، سمندر لے کر آیا ہوں۔ ان لوگوں نے مجھ سے عہد و پیمان کیا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا صفایا کیے بغیر یہاں سے نہیں ٹلیں گے۔ سوچ لو، یہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو مار دیں گے تو تمہیں تھوڑی چھوڑیں گے، تم بھی حلیف ہو، تم ان کے سپورٹر ہو، تمہیں بھی مارا جائے گا، لہذا اپنے آپ کو ان سے علیحدہ کر لو، ان کا سپورٹ ختم کر دو، تو تم بھی محفوظ رہو گے اور مشرکین کی زد میں نہیں آؤ گے۔ تو اس کے جواب میں جو بات کعب بن اسد نے کہی تھی، سنیے کتنی بہترین بات کہی تھی۔ اس نے کہا، ہوئی واللہ تم میرے پاس زمانے کی ذلت اور برسا ہوا بادل لے کر آئے ہو جو صرف گرج چمک رہا ہے، وہ برستا نہیں ہے، تم پر افسوس، تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں صدق وفا کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا ہے، انہوں نے کبھی بھی کسی کے ساتھ خیانت نہیں کی، بے وفائی نہیں کی ہے، یہ غداری، یہ سب ساری چیزیں بے وفائی منافقوں کا شیوا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی، آپ کی خوبیاں تھی سچائی، وعدہ وفائی، اور اس کا اعتراف مشرکین بھی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس نے صاف جواب دیا، مگر ہوئی نے سبز باغ دکھا دکھا کر اس بات کے پر راضی کر لیا کہ وہ مسلمانوں سے اپنا ناطہ توڑ لیں گے، جو معاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حلیفانہ طور کے پر ہوا ہے الائنس کے لیے، اسے ختم کر دیں گے۔ آخرکار اس کی باتوں میں آنے کے بعد کعب بن اسد نے اس عہد کو توڑ دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تھا۔ اب یہ مسلمانوں کے لیے واقعی تکلیف دہ بات تھی، کیوں؟ اس لیے کہ ایسے ہی 10,000 کا لشکر آیا ہوا ہے، اور پیچھے بنو قریظہ جس کی طرف مسلمانوں نے اس بنیاد کے پر توجہ نہیں دی کہ ہمارے حلیف ہیں، وہ ہم پر کیوں حملہ کریں گے، اور اس جانب عورتوں کو رکھا تھا قلعے کے اندر، عورتوں اور بچوں کو رکھا گیا تھا۔ اب ایسے میں یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے سرداروں کو اس کی تحقیق کے لیے بھیجا۔ یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ کوئی بھی خبر آئے اس کی تحقیق کی جائے، یہ بہت اہم نکتہ ہوتا ہے۔ ہم اگر تحقیق نہیں کریں گے رسوائیاں اٹھائیں گے، کوئی کچھ بھی کہے جب تک اس کی تحقیق نہ کر لے اس کے پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ خبر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پر یقین نہیں کیا، بلکہ حضرت سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ، عبداللہ بن رواحہ اور خوات بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان 4 اصحاب کرام کو روانہ کیا، اور روانہ کرتے وقت کہا کہ اگر خبر سچی ہوگی کہ واقعتاً بنو قریظہ نے ہمارے ساتھ الائنس کو ختم کر دیا ہے، عہد کو توڑ دیا ہے، تو چپکے سے مجھے بتانا، کسی کو بتانا نہیں، چپکے سے مجھے آ کر بتانا۔
وائرل نہیں کرنا۔ اور آج مسلمانوں میں کوئی بھی خبر آتی ہے، سچی ہے جھوٹی ہے، مسلمانوں کے تعلق سے جن سے ان کا مورال ڈاؤن ہو جائے، ان کی ہمت پست ہونے لگے، فوری طور کے پر وائرل کرتے ہیں۔ اس میں سچائی کیا ہے، کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے امریکہ کے دورے کے پر محمد بن سلمان جب ایلون مسک سے ملے، جو ٹویٹر کا مالک ہے، جو 100 بن چکا ہے فی الحال، تو باقاعدہ ایسے ٹویٹر ہینڈل کو واضح کیا گیا جو فیک ہے، جو صرف سعودی عرب کو بدنام کرنے کے لیے اپنے آپ کو سعودی بناتے ہیں اور اس کے بعد سعودی عرب کو بدنام کرتے ہیں۔ یہ ایسا پورا سلسلہ چل رہا ہے، یمن کے ہیں، مصر کے ہیں، عراق کے ہیں، ایران کے ہیں، یہ سارے لوگ جعلی فیک اکاؤنٹس بنانے کے بعد سعودی عرب کو بدنام کرتے ہیں اور ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم سعودی ہیں، اس کا جھنڈا لگائیں گے، بنت سعودیہ لکھیں گے کہ ہم سعودی کی لڑکی ہیں یا تو سعودی کے رہنے والے، لیکن بدنام سعودی عرب کو کریں گے، وہاں کی پالیسیز کو ٹارگٹ کریں گے۔ یہ بڑے خطرناک پیمانے پر ہوتا ہے۔ آپ جتنا کام کریں گے، آج دنیا میں سعودی عرب واحد ملک ہے جو مسلمانوں کے حق میں سب سے زیادہ آواز اٹھاتا ہے، سب سے زیادہ عملی طور کے پر کام کرتا ہے، بیان نہیں دیتا ہے اردوغان وغیرہ کی جگہ رافضیوں کی طرح، وہ کام کرتا ہے، لیکن سب سے زیادہ بدنام اگر کسی کو کیا گیا ہے سعودی عرب۔ آپ ہوٹلوں کے پر بیٹھ جائیے، عام محفلیں دیکھ لیجئے، جتنا آپ کو سعودی عرب کے بارے میں فیک نیوز، جھوٹی خبریں آپ سنیں گے، اتنا کسی کے بارے میں نہیں سنیں گے۔ لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھیے کہ وہ اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے، وہ کام کر رہا ہے، اسے پتا ہے کہ کہاں کون ہمارے خلاف کیا کر رہا ہے، اس کے بعد بھی اپنے کام میں لگا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے کہ جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، وہ نبی کی حدیث کے مصداق اپنا کام کر رہا ہے، اور لوگ اسے بدنام کر کے جھوٹی خبریں پھیلا کر اپنی عاقبت کو، اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ اس سے اس کا کچھ ہونے والا نہیں ہے، وہ اپنی رفتار چل رہا ہے، اللہ اس کو اس کا اجر دے گا۔ اگر کچھ خامیاں ہیں تو ہم اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اس کی اصلاح کرے، یہ نہیں کہ اسے بدنام کیا جائے۔ یہ ایک مسلمان کا شیوہ اور طریقہ ہوتا ہے، وہ مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، بدخواہ نہیں ہوتا ہے۔ کسی کو بدنام کرنے سے اصلاح ہونے والی نہیں ہے، بلکہ وہ برائی سماج کے اندر پھیلے گی کہ فلاں بھی کر رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں، ایک چھپے انداز میں، ڈھکے انداز میں۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو برائی کے دائی ہوتے ہیں، برائیاں لوگوں کی اور لوگوں کے پر جھوٹے الزامات پھیلانے میں جتنا تگودا کرتے ہیں، کبھی ایک حدیث پھیلانے میں نہیں کریں گے۔ یہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، یہ منافقین کے طرز پر چلنے والے، جس کے بارے میں یہاں بیان کیا گیا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طرح کی خبر چپکے سے بتانا، اور اگر خبر اچھی ہوگی اسے وائرل کرنا، زور سے تمام مسلمانوں کو بتانا۔ جب انہوں نے جا کر تحقیق کی تو واقعتاً پتہ چلا کہ بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ چپکے سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، لیکن دھیرے دھیرے بات لوگوں کے درمیان پھیل ہی گئی، لیک ہو کر کسی نہ کسی طریقے سے۔ اسی کے بارے میں یہاں پر اللہ نے ارشاد فرمایا۔ بہرحال اللہ نے آخرکار کیا کیا، مسلمانوں کو غلبہ دیا اور اکیلے اس گروہ کے پر غالب آ گیا، مسلمانوں کو لڑنا نہ پڑا۔ چند جگہوں کے پر کچھ جھڑپیں بھی، اس کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی، بغیر لڑے، بغیر محنت کیے ہوئے۔ اس تعلق سے یہاں پر ارشاد فرمایا، جنگ احزاب جیسے ہی ختم ہوئی، عصر کے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر رہے تھے، تو اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ نے اپنے اوزار اور اپنے جنگی ہتھیار رکھ دیے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ ابھی فرشتوں نے نہیں رکھا ہے، ابھی بنو قریظہ جنہوں نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے، اور ایسے موقع کے پر جب دشمن ایک بڑی تعداد لے کر ہمارے خلاف آیا تھا، انہوں نے ہمارے الائنس کو توڑا، سپورٹ کو ختم کیا، ابھی ان لوگوں سے نپٹنا باقی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام کو حکم دیا کہ کوئی یہاں نماز نہ پڑھے، ہر کوئی بنو قریظہ جا کر ہی عصر کی نماز ادا کرے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، بنو قریظہ نے، بڑی اختصار کے ساتھ میں اس چیز کو بیان کر رہا ہوں، سیرت کا جو درس و منگل کے دن چلتا ہے، الرحیق المختوم کا بڑی تفصیل کے ساتھ یہ تمام چیزیں جنگ احزاب کے تناظر میں گزر چکی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گھیرا بندی کی، حصار بندی کی، وہ اپنے قلعے کے اندر بند ہو گئے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کے اندر روٹ ڈال دیا۔ چنانچہ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ اس بات کے پر تیار ہو گئے کہ ہم سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ انصار کے سردار ہیں، اور سعد بن معاذ اور بنو قریظہ کے بڑے دیرینہ تعلقات تھے، بہت اچھے تعلقات تھے، تو انہوں نے حضرت سعد کے حوالے اپنا معاملہ کیا، سعد جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ وہ اس بنیاد کے پر کہ سعد ہمارے حق میں نرمی برتیں گے۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، جنگ احزاب کے موقع پر ایک تیر ان کے پٹھے میں لگ گیا تھا، اور ان کا ایک خیمہ مسجد نبی کے قریب لگا دیا گیا تاکہ انہیں مسجد پہنچنے میں تکلیف نہ ہو۔
انجرڈ تھے اسی حالت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر اٹھا کر دیکھ بھی نہیں پاتے تھے. جو اجلہ اصحاب کرام یعنی جو بڑے تھے بزرگ اصحاب کرام تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نظر بھر کر دیکھتے بھی نہیں تھے آپ کے احترام آپ کی عزت کی بنیاد پر. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جو کبار صحابہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود ہے, عمر فاروق وغیرہ, آپ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کے تعلق سے کوئی روایت نہیں پائیں گے, اس لیے کہ وہ آپ کو نظر بھر کے دیکھتے ہی نہیں تھے, اتنا احترام کرتے. اور جو چھوٹے صحابہ تھے یعنی جن کی عمریں چھوٹی تھی جیسا کہ عبداللہ بن عمر ہے, عبداللہ بن عباس ہے, جابر بن عبداللہ وغیرہ ہیں جن کی عمریں 8-10 سال کی تھی, تو ان صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے مبارک کو بہت تفصیل سے بیان کیا, کیسے چلتے ہیں آپ, دکھتے کیسے تھے, آپ کا سینہ کیسا تھا, سب بیان کیا. اس لیے کہ بچے وہ ہر چیز کو بہت غور سے دیکھتے, ٹکٹکی لگا کر دیکھتے ہیں, انہیں ان ساری چیزوں کی فکر نہیں ہوتی ہے. جو اجلہ اصحاب کرام تھے وہ احترام کرتے تھے, لیکن جو چھوٹے صحابہ تھے عمروں میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غور سے دیکھتے تھے. دیکھیے عبداللہ بن عمر آپ کی پوری نماز بیان کر رہے ہیں, جابر بن عبداللہ بیان کر رہے ہیں, بہت غور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھتے تھے. چنانچہ اب دیکھیے یہ آئے اور آنے کے بعد نظریں جھکا کر کہا کہ کیا آج میرا فیصلہ ہر کوئی مانے گا؟ اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سعد آج تمہارا فیصلہ ہر کوئی تسلیم کرے گا. چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہا کہ آج سعد وہ فیصلہ کرے گا کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا, کون کیا کہتا ہے دیکھ لیں گے. آج ہمارے بڑا ڈر فلاں کیا گا, یہ کیا کہے گا, وہ کیا کہے گا, ان کو جو کہنا ہے کہنے دو, ہمارا اس سے کیا لینے دا. ہمیں اپنے کام سے مطلب رکھنا چاہیے. ہماری زندگی کے بہت بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہی ہے کہ فلاں کیا کہے گا, یہ وہ کیا کہے گا, تو کیا لوگوں کے کہنے لوگوں کے مزاج کے اعتبار سے چلیں گے؟ اس بارے میں ایک محدث بڑی پیاری بات کہتے ہیں, شاید امام شافعی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی رضا مقصود نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو راضی کرتے پھریں, یہ بھی راضی ہو جائے وہ بھی راضی ہو جائے. منافقوں کا کام ہوتا ہے, وہ سب سے اچھے تعلقات بنا کر رکھنے کی کوشش کرتا ہے, یہ منافقوں کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. تو لوگوں کی رضامندی یہ ہمارا مقصود نہیں ہے, اللہ کی رضامندی مقصود ہے. اللہ راضی ہو بات ختم ہو جاتی ہے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. حضرت سعد نے صاف کہا آج وہ فیصلہ کروں گا کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کروں گا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جتنے لڑنے کے قابل مرد ہیں یعنی جو بالغ ہیں سب کو مار دیا جائے, کسی کو چھوڑا نہ جائے. کتنا گریٹ عظیم فیصلہ تھا کہ کتنی تعداد تھی؟ 700 سے زیادہ تعداد تھی جو لڑنے کے قابل تھے, بالغ تھے, سب کو مار کر خندق کے اندر ڈال دیا گیا. اب یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے, اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو مار دینا. مسئلہ یہ تھا کہ اگر انہیں نہ مارا جاتا یہ ہم کو مار دیتے, اگر ان سانپوں کو چھوڑ دیا جاتا تو لوگوں کو ڈستے پھرتے. ایک مرتبہ ان لوگوں نے اتنی خطرناک غداری کی ہے, بار بار موقع دے کر اپنی پیر کے پر کلاڑی ماریں گے, موقع ملا ہے پھن کاٹ دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تاریخی فیصلہ کیا. حضرت سعد نے کہا کہ ان کے جتنے لڑنے کے قابل مرد ہیں سب کو مار دو, مار دیا گیا. جتنے بچے ہیں عورتیں ہیں لونڈی بنا لو, اور ان کا جتنا مال ہے جتنی پراپرٹی ہے یہ سارے مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے. اسی بارے میں یہاں پر اللہ نے فیصلہ آیت نازل کی. چنانچہ جب حضرت سعد نے فیصلہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سعد تم نے وہ فیصلہ کیا جو عرشوں کے پر رحمان کرنے والا تھا, تمہارا وہی فیصلہ تھا جو اللہ کی چاہت تھی. اس سے بہتر فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کی پرواہ نہیں کتنے دیرینہ تعلقات ہیں, ہمارے تعلقات خراب نہ ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ ارے وہ ہمارا رشتہ دار ہے, ہمارے تعلقات دوست و احباب کا, اس کا اور میرا معاملہ نہ بگڑے. اللہ سے تعلقات بگڑ جائے چلے گا, لوگوں سے نہیں بگڑنا چاہیے. ہمارا عجیب و غریب مزاج ہے. صحابہ کا مزاج یہ نہیں تھا کہ لوگوں سے بگڑے چلے گا, اللہ سے نہیں بگڑنا چاہیے. یہی ہمارا ٹارگیٹ, یہی ہمارا مقصود ہونا چاہیے. اصل چیز اللہ کی رضا ہے, اللہ راضی ہے تو سارے معاملات حل ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم نے سارے لوگوں کو راضی کیا, اللہ کو راضی نہیں کیا تو کوئی فائدہ نہیں. قرآن نے کہا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِينَ, اور جن اہل کتاب نے ان سے ساز باز کر لی تھی یعنی مشرکین سے, انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے قلعوں سے اتار دیا, روٹ ڈال دیا ان کے دلوں میں, اور تم ایک گروہ کو قتل کر رہے ہو یعنی جو بالغ تھے لڑنے کے قابل تھے, اور ایک گروہ کو قیدی بنا رہے ہو. اب یہاں اس کے بعد اللہ نے کہا اللہ نے تمہیں ان کی زمینوں کا, ان کے گھروں کا اور ان کے مال کا وارث بنا دیا, سب تمہاری پراپرٹی بن گئی. اب اس کے بعد ازواج مطہرات کو احکامات بیان کیے جا رہے.
اس لیے کہ خیبر کے فتح ہونے کے بعد، بنو قریظہ کے پر قبضہ ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مالی طور کے پر فراوانی مل گئی۔ تو ازواج مطہرات نے اپنے سالانہ اخراجات کے اندر زیادتی کا مطالبہ کیا، جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی۔ یہ خاص طور سے عورتوں کے لیے ہے جو اپنے شوہروں سے بیجا مطالبات کرتی ہیں۔ جتنی طاقت ہے، جتنی وسعت ہے، اتنا ہی مطالبہ ہونا چاہیے۔ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر مرد کیا کرتا ہے؟ اگر اسے صحیح طور کے پر مال نہیں ملتا ہے، ناجائز طریقے کی طرف ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے جس میں دھوکہ دہی، جھوٹ وغیرہ ہوتا ہے، ناجائز کمائیاں ہوتی ہیں، اسی بنیاد پر اس طرف جاتا ہے نا۔ تو جب عورتیں اور بچے ایسا مطالبہ نہیں کریں گے تو شوہر یا گھر کا ذمہ دار کیوں اس طرف اپنی توجہ دے گا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھروں میں 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 3 مہینے کا چاند گزر جاتا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ سوال کرنے والے نے پوچھا تو پھر زندگی کا گزارا کیسے ہوتا؟ کہا کہ کھجور اور پانی کے پر، یہ زندگی کا حال تھا۔ تو ازواج مطہرات نے جب خرچ کا مطالبہ کیا تو قرآن نے صاف کہا کہ آپ اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تمہیں دنیا اور اس کی زینت چاہیے فتعالین آؤ امتعکن، میں تمہیں دنیا کا ساز و سامان دوں گا لیکن تمہیں اپنے سے علیحدہ کر دوں گا، رخصت کر دوں گا۔ اس ضمن میں ایک روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے 1 مہینے کے لیے ایلا کیا۔ ایلا طلاق کی ایک شکل ہے، یعنی اپنی بیویوں سے علیحدہ ہو جانا، ان کے ساتھ نہیں رہنا، کھانا پینا رہنا سہنا ترک کر دینا، 1 مہینے کے لیے کیا۔ لیکن قرآن مجید نے اس ضمن میں یہ وضاحت کر دی کہ 4 اشہر، 4 مہینہ اجازت ہے کہ اگر کوئی بغیر مدت کے اپنی بیویوں سے ایلا کرتا ہے تو 4 مہینے سے زیادہ اجازت نہیں ہے۔ 4 مہینے کے بعد یا تو بیویوں کو طلاق دے کر معاملہ ختم کرے، اور اگر نہیں دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر وہ آ جاتا ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے، طلاق نہیں ہوگا۔ یہ طلاق کی ایک شکل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ ایلا کیا تھا، اور لوگوں کے درمیان یہ غلط فہمی ہو گئی کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا ہے۔ تو ہوتا ہے، بات ہوتی کچھ ہے، سماج کے اندر پھیل کچھ اور جاتی ہے۔ وہ تو صحابہ کا زمانہ تھا جو ہر بات کی تحقیق کیا کرتے تھے، آج تو بہت کچھ ہے، تحقیق کا مزاج ہی نہیں ہے، افواہ اڑی ہے، لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں، یہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ علیحدگی اختیار کی، اس کے بعد انہیں اختیار دیا گیا۔ قرآن نے کہا وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور رسول کی چاہت رکھتی ہو تو اور آخرت کی طلبگار ہو تو اللہ نے ایسی نیک بیویوں کے لیے آخرت میں بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ نے حضرت عائشہ سے کہا، اختیار دیا، دیکھو تمہیں دنیا کی زینت چاہیے تو ٹھیک ہے لے لو، میں تمہیں علیحدہ کر دوں گا، طلاق دے دوں گا، اور اگر تمہیں اللہ رسول اور آخرت کی طلب ہے تو میرے ساتھ رہو، جس طرح کی قسم پرسی والی زندگی ہے ویسے ہی رہنا ہوگا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، مجھے اللہ اور آپ سے محبت ہے، مجھے دنیا نہیں چاہیے، لیکن آپ یہ بات اپنی بقیہ بیویوں کو مت بتانا۔ عورت تھی، انہوں نے اپنے انداز سے کہا کہ میں نے جو کہا ہے وہ بات میرے تک رہنا چاہیے، کسی اور کو نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نہ میں نے دنیا اور اس کے زینت کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کو پسند کیا۔ یہ ان کا تقویٰ تھا کہ لوگوں کو معلوم نہ ہو، یہ ان کا اخلاص تھا۔ بہرحال ساری بیویوں نے اللہ اور اس کے رسول کو ہی پسند کیا۔ اب یہاں عورتوں کے ضمن میں مسائل شروع ہو رہے جو ازواج مطہرات کے تناظر میں ہی ہے۔ یہاں قرآن نے ان کے تعلق سے یہ بھی کہا کہ اگر تم میں کی کوئی کھلی بے حیائی عمومی طور کے پر قرآن مجید میں زناکاری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر کوئی بڑی گمراہی یا کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی تو اسے عذاب دوہرا دیا جائے گا۔ مقام بڑا ہے تو اس مقام پر پہنچنے کے بعد غلطی اگر ہوتی ہے تو سزا بھی دوہری ہوگی، اجر و دوہرا ہے تو سزا بھی دوہری ہے۔ اب اس ضمن میں ازواج مطہرات کے تناظر میں امت کی جو خواتین ہیں ان کو بھی بہت ساری تنبیہات کی گئی ہے، ان کے رہنے سہنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، زیب و زینت کے تعلق سے بہت سارے احکامات خصوصی طور کے پر عورتوں سے متعلق ہے جو 22 پارے کے آغاز میں انشاءاللہ آنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے ان احکامات کی روشنی میں جو شریعت کے احکامات ہیں جس سے ہماری زندگی کی اصلاح ہوتی ہے ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ اسلام کی راہ میں وہی قربانی کا جذبہ جو اصحاب کرام کے اندر تھا، اسی جذبے کے ساتھ ہمیں بھی دین کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔